السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اے بی سروسز کے سننے اور دیکھنے والوں کو احمد نواز کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ قربت کے وقت کی جانے والی سنگین ترین غلطیاں۔ آج میں آپ کے پیش خدمت میں ایک بہت ہی مفید بات لے کر آیا ہوں۔ اس کے بہت ہی فائدے ہیں۔ یہ باتیں آپ تک پہنچانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو بہت ہی زیادہ دھیان سے سنیے گا اور ان باتوں پر عمل بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے عمل کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو اگنور کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت ہی بڑا نقصان ہو، اور وہ نقصان بھی زندگی بھر کے لیے ہی ہوگا۔ اس لیے میری ان باتوں کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا اور ان باتوں پر عمل بھی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے اور جس موضوع کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہر فرد اور ہر انسان کا اس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربت کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے۔ اس کو استعمال کر کے آپ بہت سے گناہوں سے بچے رہیں گے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سے طریقے استعمال کرنا اس میں جائز ہیں، اور یا کون کون سے طریقے استعمال کرنے چاہیے، یا کس کس طریقے کو استعمال کر کے آپ اپنی لائف کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قربت کے آداب بہت ضروری ہیں۔ ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربت کرنا کس طریقے سے جائز ہے، یعنی کہ آپ اٹھ کر، بیٹھ یا لیٹ کر کسی بھی طریقے سے قربت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا دھیان بہت ضروری ہے کہ آپ صرف جائز جگہوں سے قربت کریں۔ دیکھیں، قربت کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد پیدا کر سکیں، لیکن آج کل کا جو نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ پیچھے والے حصے سے قربت کی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے، اور اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرا یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو جائز طریقہ بتا سکوں۔ جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہم اسلام کو بھول چکے ہیں، بالکل ہی بھول چکے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہی نہیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، کیا کرنے کو کہتا ہے اور کن باتوں سے روکتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں خیال ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم مختلف قسم کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہم آج نہ ادھر کے ہیں اور نہ ہی ادھر کے۔